السلام ناظرین، میرا نام ازگر شہزاد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کی آواز۔ پروگرام کے اندر بات کریں گے 14 اگست کے دن آج اللہ اکبر تحریک کی جانب سے کراچی کے اندر قیام پاکستان کے نام سے ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ریلی کے اندر مختلف ٹاؤن سے لوگوں نے شرکت کی۔ ریلی کی قیادت فیصل ندیم نے کی اور ریلی کی قیادت سے پہلے کچھ بیانات کیے گئے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ اس کے بعد ریلی مختلف ٹاؤن سے ہوتی ہوئی ریلی مزار قائد پر پہنچ کر ایک بڑے جلسے عام کی شکل اختیار کر دی اور ریلی سے اس جلسے سے خطاب کیا فیصل ندیم صاحب نے، آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، میرا میرا رسول الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے 75 سال پہلے 1947 میں جب یہ مملکت خدا داد مارد وجود میں آئی تھی تو اس وقت ہندوستان کی گلی کوچوں میں لوگ یہ نعرہ لے کر اٹھے تھے اور کھڑے ہوئے تھے، بٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے۔ بولے کیا کہہ رہے تھے؟ لے کے رہیں گے۔ کون نعرہ لگا تھا اور وہ نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ نعرہ لے کر ہمارے آباء و اجداد کھڑے ہوئے تھے۔ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بہت قلیل ہیں، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ زمینی حقائق بتاتے ہیں کہ اس مملکت خدا داد جس کی مانگ کی جا رہی تھی کہ بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک خطہ زمین چاہیے کہ جس خطہ زمین میں وہ بڑی آزادی کے ساتھ اپنا دین پریکٹس کر سکے، وہ خطہ زمین جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کا نام لیا جا سکے، وہ خطہ زمین کہ جہاں آزادی کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت پر عمل کیا جا سکے، اور وہ خطہ زمین کہ جس کو پوری دنیا کے لیے ایک نمونہ بنایا جائے اور نمونہ بنا کر دکھایا جائے کہ دیکھو ایک ریاست مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی اور ایک ریاست مدینہ ہم قائم کر رہے ہیں۔ نبی کی ریاست کی بنیاد کلمہ تھا، دین تھا، توحید تھی، اسلام تھا، رسالت تھی، یہ ساری چیزیں تھی، اور پاکستان بھی اسی بنیاد پر بنا تھا۔ لوگ کہہ رہے تھے نہیں ہوگا، لیکن ہماری قیادت نے، قائد اعظم محمد علی جناح نے
اور ان کے رفقا نے یہ ثابت کیا کہ عزم مضبوط ہو، حوصلے جوان ہو اور جرأت و ہمت ہو تو بڑے بڑے مقاصد حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ اور دنیا حیران تھی، دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہوائیں تو مخالفت میں چل رہی تھی، انگریزوں کا زور اور ہندوؤں کی طاقت، یہ سب کچھ اس طرح کی تھی کہ سب سمجھتے تھے کہ پاکستان نہیں بن سکتا، لیکن پاکستان بنا۔ آپ نے دیکھا کہ ہندوؤں کے حلق سے کھینچ کر، انگریزوں کے زور اور جبر کو توڑ کر یہ پاکستان حاصل کیا گیا۔ اور جب یہ پاکستان بن گیا، یاد رکھے ایک قول آپ کو ہندوستان کے جو پہلا وزیر اعظم تھا اس کا سنانا چاہتا ہوں۔ جواہر لال نہرو کہہ رہا تھا کہ نوزائیدہ مملکت اس کا خزانہ خالی ہے، نوزائیدہ مملکت اس کے پاس بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے، نوزائیدہ مملکت اس کے پاس مضبوط فوج موجود نہیں ہے، نوزائیدہ مملکت اس کے پاس صنعت موجود نہیں ہے، نوزائیدہ مملکت اس کی معیشت نہیں ہے۔ اسی لیے کہہ رہا تھا کہ یہ شبنم کے قطروں کی مانند ہے، سورج کی پہلی جب اس کے اوپر گرنے پڑیں گی یہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا، لیکن دیکھا آپ نے اللہ نے اس کو ذلیل کیا، اللہ نے اس کو رسوا کیا، پاکستان قائم و دائم رہا، پاکستان کھڑا رہا۔ آج 75 سال بعد میں آپ کو آج کے منظرنامے میں لانا چاہتا ہوں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مملکت خدا داد اس کے وجود پر کچھ لوگ چمٹے ہوئے ہیں کہ جو چمٹ کر اس کا خون پیتے ہیں، جو اس کے پاک وجود سے گوشت نوچتے ہیں، جو اس کو لوٹتے ہیں، جو اس کو جو ہے تباہ و برباد کرنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دنیا کہہ رہی ہے پاکستان پیچھے جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کا وجود نعوذ باللہ من ذالک، میرے منہ میں خاک، دنیا کہہ رہی ہے خطرے میں ہے۔ اور ہم کہتے ہیں تم پاکستانیوں کو نہیں جانتے، تم پاکستانیوں کو نہیں جانتے، یہ پاکستانی حالات خراب ہو، حالات مشکل ہو، حالات میں تنگی ہو، حالات میں سختی ہو تو زیادہ جرأت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ ہمت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، زیادہ حوصلے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ آج کراچی کی گلیوں نے دیکھا، کراچی کی سڑکوں نے دیکھا، کراچی کی شاہراہوں نے دیکھا کہ پاکستان بنانے والے آج پاکستان کو بچانے کے لیے، پاکستان کو قائم و دائم رکھنے کے لیے ان اژدہوں اور سانپوں کے چنگل سے پاکستان کو آزاد کروانے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ سنا دینا چاہتے ان لوگوں کو کہ جو غیروں کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں اور غیروں کے اشارے پر چل کر اس مملکت خدا داد پاکستان کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کہتے آؤ دیکھو بابائے قوم کے مظہر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہاں جی آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اعلان کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں رب عالی شان نے یہ پاکستان انتہائی نامساعد حالات میں بنایا تھا، مشکل حالات میں بنایا تھا۔ آج حالات اس طرح کے نہیں ہیں کہ پاکستان کو کوئی خطرہ ہو۔ پاکستان کے محافظ، پاکستان کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کے لیے قربانیاں دینے والے، پاکستان کے لیے مر مٹنے والے، پاکستان کے لیے اپنے بیٹے، اپنی اولادیں، اپنا مال اور اپنی جان سب کچھ قربان کرنے والے میدان میں موجود ہے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان بہت آگے بڑھے گا، پاکستان سب سے آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ لیکن کس طرح سے لسانیت کے نعروں کے ساتھ نہیں، تعصبات کے نعروں کے ساتھ نہیں، فرقہ واریت کے ساتھ نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر نہیں، انتشار کا شکار ہو کر نہیں، آپس میں افتراق کا شکار ہو کر نہیں، متحد ہوں گے، ہاں جی متفق ہوں گے، مضبوط ہوں گے اور صرف ایک نعرہ لگائیں گے، اور وہ نعرہ جب لگے گا آسمان سے مدد اترے گی، اور جب مدد آسمان سے اتر جائے تو پھر ہمارا راستہ کوئی نہیں جو ہے روک سکتا۔ اور وہ نعرہ کیا ہے؟ نعرہ
تکبیر جزاکم اللہ خیرا کثیرا